على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 30 مئی بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 61 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سورہ یونس ہے اس کا آغاز عظمت قرآن سے ہوا تھا، درمیان میں پھر عظمت قرآن اللہ نے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے قرآن بدل دیں، کوئی اور لے آئیں یا کچھ تبدیلیاں کر لیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ عظمت قرآن بیان فرما رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعدہ، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یہ قرآن کی پہلی صفت ہے، موعظہ، لفظ بولو، واعظ، نصیحت، یہ پہلی صفت ہے قرآن پاک کی۔ اب واعظ و نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر آپ کے سامنے ایک بات کی جائے اور وہ بات دل میں اتر جائے، موعظۃ الحسنہ، بات ذرا اچھے طریقے سے کی جائے اور بات دل میں اتر جائے، اس کو واعظ کہتے ہیں، اور بیان کرنے والے کو واعظ کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن واعظ ہے اور بھیجنے والا اللہ ہے۔ تو پہلی صفت قرآن کی آ گئی، اور دوسری وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سینوں میں روگ ہے۔ بولو، جن کے سینوں میں روگ ہے، یعنی آ گئی ہے شفا ان لوگوں کے لیے جو سینوں میں ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے سینوں میں کوئی روگ ہے، یا ہر سینے کے لیے قرآن شفا ہے۔ بولیے جی، ہر سینے کے لیے قرآن، روح کا مرکز دل ہے، بولیے روح کا مرکز، یہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی شفا ہے، اور روح کا مرکز دل ہے۔ اگر دل بند تو روح بھی، بولیے نا، کوئی چیز حرکت نہیں کرے گی۔ اچھا، پھر دل ہی ہر خیر کا مرکز ہے، اور پھر دل ہی ہر شر کا مرکز ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ مصحفی تیرے دل میں کوئی زخم ہوگا، ہم تو سمجھتے تھے مصحفی کہ کوئی زخم ہوگا، پر تیرے دل میں تو کام بہت رفو کا نکلا۔ ہم تو سمجھتے تھے کوئی ایک آدھا سوراخ ہوگا، پر تیرے دل میں تو کام بہت رفو کا نکلا۔ بات ساری دل پہ رکتی ہے۔ دل کی بستی اجڑنا آسان سہی، مگر دل کی بستی بستے بستے بستی ہے، اس کو بسانا بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیے، کلمے کی محبت دل میں، قرآن کی محبت دل میں، اسلام کی محبت دل میں، نماز کی محبت دل میں، روزے کی محبت دل میں، حج کی محبت دل میں، عمرے کی محبت دل میں، اور صدقے کی محبت دل میں، خیرات کی محبت دل میں، پھر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، علماء کرام، مساجد کی محبت، مدارس کی محبت، ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، اچھے لوگوں کی محبت، اپنے وطن کی محبت، نیک حکمرانوں کی محبت، یہ سارا کچھ، اس سب کا مرکز اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ بولے جی، اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ اب کینے کا مرکز، نفرت کا مرکز، بولیے، بری سوچ کا مرکز، غیبت اور چغلی، حسد بغض کا مرکز دل ہے، ہر بیماری کا مرکز دل ہے، ہر سستی کا مرکز دل ہے۔ تو دل ہی سارا کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جسم کا ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے
تو سمجھ لو سارا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے. سبحان اللہ. بولو وہ تمہارا. اور قرآن کہہ رہا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والا دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تمہارا صاف ستھرا سجا ہوا دل کام آئے گا. تو اس دل کی شفا قرآن میں ہے. اچھا امام غزالی، سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں روحانی شفا ہے. بولو کس کی شفا ہے؟ جسم سے قرآن بحث نہیں کرتا، مگر دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، روحانی شفا بھی اسی میں ہے، جسمانی شفا بھی اسی میں ہے. بولو جسمانی شفا بھی. ابو سعید خدری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کر، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا. اور واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے گلے میں درد ہے. آپ نے فرمایا شہد میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. قرآن پڑھ اور شہد کھا، اللہ شفا دے دے گا. اب آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناتا ہوں. ایک قافلہ صحابہ کرام کا جا رہا تھا. صحابہ کرام 30 تھے. بولے ذرا. اور ایک گاؤں میں ان کا وہ سفر میں گاؤں آ گیا، ان سے روٹی مانگی اور وہ کوئی ماشاءاللہ نشہرہ ورقہ کہ یہ تتلے علی میرے گاؤں کے ہوں گے. انہوں نے روٹی اور وہ واپس آ گئے. ابھی آ کر صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو جنہوں نے روٹی نہیں دی تھی نا، ان کے قبیلے کا ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ سیدنا لدیغ، کہ یار جو ہمارا سردار ہے نا اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے. بولو زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے. فسعوا له كل شيء، ہم نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا ہے، اس کو آرام نہیں آ رہا. حل منکم راق، کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ دیکھا نا بھی سارے داڑھیوں والے ہیں، صوفی ٹائپ آدمی ہیں، اللہ والے ہیں صحابہ کرام. تو یہ دم کرنے والا کو تم میں ہے؟ تو جس نے کبھی دم نہیں کیا تھا حضرت ابو سعید خدری، جن کا نام سعد بن مالک بن سنان تھا، وہ کہنے لگے میں دم کروں گا. اب صحابہ کرام حیران ہو گئے، بھی انہوں نے تو کبھی دم کیا ہی نہیں تھا. مگر وہ چل پڑے. جب وہاں پہنچے سردار کے پاس تو فرمایا میں 30 بکریاں لوں گا. اور تسی کہندے جی تسی ہوندے تے جی دین بیچ رہے ہو، دم بیچ دے ہو، والی صاحب قرآن بیچ دے ہو. اور ڈاکٹر نو کدے نہیں آکھیا بھی تو انسانیت بیچ رہے ہیں، انسانیت دی خدمت ہے نا، کدے نہیں آکھیا. اور سکول والے ماشاءاللہ بڑا فیسا لیندے نے، اج فلاں فیس ہے، اج فلاں فنڈ ہے، اج فلاں فنڈ ہے، اخیر کر چھڑدے نے. اوتھے تے کوئی نہیں کہندا علم بیچ رہے ہو، انہوں بھی تو علم کہندے ہو نا. حالانکہ ساڈے ہاں تے وہ فن ہے، علم نہیں ہے، پر تسی کہندے ہو جی علم ہے، پر کدے کوئی اتنے کہندا جی علم بیچ رہے ہو؟ بولو تو صحیح نہ ہونا ہے. اور تہاڈی یونیورسٹیاں کالجاں اسلامیات پڑھان والے بھی پیسے لے رہے ہیں، اتنے کوئی فتویٰ نہیں. یہ سارے اعتراض مولوی تھے، کیونکہ مولوی کی عزت بھی کوئی نہیں، دل میں ادب بھی کوئی نہیں، اور خوف خدا بھی فوری بول پڑ گے. آؤ پھر اے صحابی نے کہا کہ میں 30 بکریاں لواں گا. انہوں نے کہا جی اسی دیاں گے، سردار ٹھیک ہونا چاہیے. تو انہوں نے اے ماریا پھوکا تے کہ انما نشتا اقالن، سردار انج ہو گیا جی میں انہوں کدے کچھ ہویا ہی نہیں سی. تو چھلانگ مار کے اٹھ کے بیٹھ گیا. اب 30 بکریاں لے لی، آگے لے آئے صحابہ میں، کہا بھئی ایک ایک سارے لے لو، ایک ایک. ہاں پتہ لگیا دم دے پیسے وڈنے چاہیے نے، مولوی ہوا بھی نہیں لواندا، دوجی جیب نو بھی پتہ نہیں لگ دینا. لینے چاہیے نے پر لے کے رل کے کھانے چاہیے نے. کلیا کھان دا اور نہ کرو درویش صاحب نو غصہ آ جانا ہے. ویکھ لو جان کے تواڈے ول آ رہے، حالانکہ مینوں یقین ہے بھی تسی کوئی نہیں دینی، اور میں ہن تانگ لا چھڈی ہے. تو یہ ہن راؤ صاحب دا مسئلہ ہے. اچھا وہ 30 بکریاں آ گئی. اب آپ صحابہ کا تقویٰ دیکھیں، بھوک بھی ہے، ضرورت بھی ہے، مگر انہوں نے کہا بھائی یہ تم نے کیا ہے جو 30 بکریاں لے آئے ہو، ابھی گئے ابھی آ گئے.
فرمایا میں نے دم کیا ہے. انہوں نے کہا کیا دم کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری. ہائے ہائے. حضور نے فرمایا کہ یہ سورۃ الرقیہ ہے، یعنی دم والی سورت ہے. تو میں نے کر دیا. اب آپ سے کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے کافروں کے سردار کو شفا ملتی ہے، کیا مسلمانوں کو شفا نہیں ملتی؟ پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور اللہ کے قرآن کے پاس نہیں آتے، اور آئیں گے تو ماشاءاللہ نال ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی نہیں لے آن گے. سکا ہی دم کرانا ہے، سکے کا بھی اثر نہیں نہ ہوتا. تو وہ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم نے قرآن پڑھ کے 30 بکریاں لے لی، اب یہ حلال ہے کہ حرام ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. لہٰذا جب تک نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فیصلہ نہ کریں ہم کسی بکری کو لینے کو تیار ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر چھٹنیاں میں بھی کوئی نہیں ہوتی یتی وڑ کے مدینے لایا ہے. ہاں جی. اور سرکار دو جہاں پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا اور پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا فَضْرِبُوا إِلَىٰ سَهْمَا مِنْهُمْ کہ خود بھی کھاؤ اور میرا حصہ بھی رکھنا. کہو نا سبحان اللہ کہ میرا حصہ بھی رکھنا. تو یہ ہے جی وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. قرآن کی پہلی صفت کیا ہے؟ یہ واز ہے. بولو کیا ہے؟ کلے کلے بہ کے تے پڑھ دے ہو تے واز میں چاہتے ہی نہیں ہو، اصل تے واز ہے. اور دوسرا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اس میں دلوں کی، بھائی سارے لفظ بولو نا یار، دلوں کی روحانی شفا بھی ہے جسمانی بھی ہے. اور تیسری صفت وَہُدًى، اس میں ہدایت ہے. ہر چیز کی عقیدت ہدایت، عقیدت توحید چاہیے ہدایت قرآن میں، عقیدہ رسالت ہدایت قرآن میں، ختم نبوت ہدایت قرآن میں، سارے مسائل اسلام کے، بلکہ زندگی سے لے کر ماں کی گود سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک ہر مسئلے کی ہدایت رب کے قرآن میں ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں رحمت ہے مگر یہ سب کچھ ملے گا ایمان والوں کو. اب بھائی ایمان والا کون ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا نیکی کر کے اگر تیرا دل خوش ہو جائے، بولو ذرا، نیکی کر کے دل خوش ہو جائے. ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چندہ دیتا ہے، اس کا تو دل خوش ہوا ہے تو دیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یا وہ پیٹ کے دے رہے ہیں؟ مگر ایک دوسرا ہے جو باہر جا کے چھوڑ ڈالتا ہے، آج مولوی نے انہیں پیسے کر لیا، آج انہیں چندہ کر لیا، آج انہیں پھنڈا، اور تو دیتا کی ہے کچھ بھی نہیں. اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگر نیکی سے تیرا دل خوش ہو جائے، میں دل کی بات کر رہا ہوں، چل یار اس نے دیا ہے تو خوشی ہو جا. آئے ہائے نہیں سمجھے؟ نیکی سے دل، بھائی کی نیکی انہوں نے ہے تو خوشی ہو جا. فرمایا اگر نیکی سے تیرا دل خوش ہو جائے تو یہ تیرے مومن ہونے کی نشانی ہے. اور گناہ کر کے تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو کہ مجھے ایسا کرنا، چلو گندا بول بیٹھا، بدتمیزی کر بیٹھا، بعد میں احساس ہو گیا کہ مجھے ایسا کرنا، فرمایا یہ کھٹکا بھی تیرے ایمان کی نشانی ہے. لو جی اب آتے ہیں 4 صفتیں بیان ہو گئی، ذرا بولو سارے 4 بندے نہ بولو، سارے ہی بولو. کتنی صفتیں بیان ہوئی ہیں؟ 4. اب سنیے 4 ہی چیزیں ہیں. ایک ہے باہر کے گناہوں کو چھوڑنا، بولیے باہر کے گناہوں کو چھوڑنا. یہ ہے موعظہ کہ جب ہم قرآن کا واعظ سنیں گے ہمارا ظاہر ٹھیک ہو جائے گا. ایک ہے پھر اندر سے بھی برائیاں نکل جائیں، بولو اندر سے بھی برائیاں، تو یہ ہے شفاء لما فی الصدور. شفا جب اندر آئے گی تو اندر کے مسئلے. پھر ہے کہ ہمارے عمل ٹھیک ہو جائیں، ہم عمل بھی کریں، بولیے عمل بھی کریں، تو وہ ہدن، یہ ہدایت قرآن دے گا. وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ رحمت ہے، وہ رحمت بھی قرآن سے ملے گی. اسی لیے چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، یہ ہمارے 4 سلسلے ان قرآن کی 4 صفتوں کے مظہر ہیں. اسی کو ہونا سبحان اللہ. ایک حدیث سناؤں اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں.
اولیاء اللہ کی قیامت والے دن 3 قسمیں اللہ خود ظاہر فرمائے گا. نہیں اولی سبحان اللہ انج ولیاں نال بڑا پیار کر دیو ساڈی واری بہ ہی گئے ہو. 3 قسمیں اللہ اولیاء اللہ کی. ایک کو اللہ کھڑا کرے گا, پوری جماعت ہوگی. اللہ پوچھے گا تم نے یہ نیک عمل کیوں کیے؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے جنت بنائی نا, جنت میں درخت لگائے, جنت میں حوروں غلمان رکھی اور جنت میں بڑی بڑی نعمتیں رکھی, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ نیک عمل کیے ہیں. اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی اپنے فضل سے. بولو اپنے فضل سے, کیونکہ اگلی آیت آ رہی ہے نا, کل بفضل اللہ, فرما دیجئے یہ ہے اللہ کا فضل ہے, یہ قرآن اللہ کا سارے بولو بھائیو. حرام دی کوٹھی کمائی دی رشوت دی اور لوٹ مار دی بنا کے اتنے لکھ دینا ھذا من فضل ربی, او غضب رب, فضل رب نہیں ہے. مگر قرآن آ جائے, قرآن کا علم آ جائے, قرآن کی تلاوت مل جائے, قرآن پر عمل مل جائے تو بفضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. وبرحمتہ, اور یہی رب کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا, جب تمہیں یہ رحمت مل جائے تو پھر خوشیاں مناؤ. بولو پھر خوشیاں مناؤ. اللہ کہے گا جاؤ تمہیں جنت دی, تم نے جنت کے لیے نیکیاں کی تھی اپنے فضل اور رحمت سے. یہ اولیاء کی جماعت جنت میں چلی جائے گی. دوسری جماعت اللہ کھڑی کرے گا, ہاں بھائی تم نے نیکیاں کیوں کی؟ وہ کہیں گے اللہ جہنم میں بڑی سزائیں ہیں, بہت مار ہے, بہت گندا پانی ہے, پیپ ہے, آگ ہے. اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں. اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے اپنے فضل اور رحمت سے تمہیں جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہوں. یہ جنت میں چلے جائیں گے. تیسری جماعت کو اللہ پوچھے گا اولیاء اللہ کی کہ تم لوگوں نے نیکیاں کیوں کی؟ وہ کہیں گے اللہ ہم نے تیری رضا کی خاطر کی ہے. تو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, معبود ہے, رازق ہے, تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. ہم چاہتے تھے کہ تو راضی ہو جائے, تیری خاطر, تیری رضا کی خاطر نیکیاں کی ہے. اللہ فرمائے گا جاؤ پھر میں اپنے فضل و رحمت سے آج تمہیں اپنی رضا عطا فرما رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں ان کو اللہ وہیں کھڑے کھڑے پردے ہٹا کے اللہ فرمائے گا میری خاطر نیکیاں کی تھی, آؤ میرا ابھی سے دیدار کر لو. ان کو اللہ وہیں دیدار کروا دے گا. تو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے. اللہ کا فضل اور رحمت اسلام کو بھی کہا گیا ہے, اللہ کا فضل اور رحمت ذات مصطفیٰ کو بھی کہا گیا ہے. جب قرآن آئے تو خوشیاں مناؤ, تو جب قرآن والا آئے نہیں ستے پہ ہو بادشاہ نہیں سمجھے, قرآن آئے تو خوشیاں مناؤ, تو جب قرآن والا آئے تو منجیاں مٹھیاں کر لو. سارے محلے چ آخو کی ہویا تانوں کدیاں خوشیاں منان ڈے ہو. ان کو بتاؤ بڑے پیار سے کل بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کا فضل اور رحمت مل گیا ہے. اور قرآن میں حضور کو اللہ نے فضلاً کبیرہ کہا ہے کہ آپ بڑا فضل ہے رب کا, کبیر فضل ہے. تو جب فضل کبیر آئے تو پھر خوشی بھی کبیر ہونی چاہیے نا. اور یہ جشن, یہ خوشی ہوا خیر مما یجمعون, اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھ بیٹھے ہو. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لو تاکہ میرا سارا مضمون آپ کو جامع شیری کی طرح نصیب ہو جائے. خیر مما یجمعون, جو تم نے جمع کیا ہے نا اس سے قرآن کی دولت بہتر ہے. ذرا بولو جی, اس سے قرآن کی دولت ہے, اسلام کی دولت ہے, حضور کی آمد کی دولت ہے, بہتر ہے. اب کیوں بہتر ہے ذرا توجہ سے. آپ نے کھانا کھانا ہے, اب کوئی کھانا جناب 5 سٹار ہوٹل میں کھا لے, یا حاجی کیا نام ہے ان کا, حاجی انور صاحب کے ہوٹل میں کھا لے, کھانا تو کھانا ہی ہے. ایک بندہ کھا کے کہتا ہے او جی مزہ آ گیا, تو یہ مسئلہ معدے کا نہیں ہے, زبان کے چسکے کا ہے. بولو زبان کے, ہاں بات کیا ہے, میں نے کھانا کھایا جی پیٹ فل ہو گیا, اور وہ جس نے 10,000 کا کھایا وہ بھی کیا کہتا ہے کہ پیٹ ہے پر مزہ آ گیا, یہ اعلیٰ ہے, یہ بڑا کمال کا تھا, یہ چسکا زبان کا ہے. پر میں کہتا ہوں جس نے ہلکا کھانا کھایا, سستا کھانا کھایا,
اگر اس کو ہضم ہو گیا تو مقصد پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور ایک نے بہت قیمتی کھا کے ماشاءاللہ پھر 1 2 2 تے بیٹھا ہے اور لیٹ کے جا رہا ہے ہاسپٹل میں اور معدہ ہضم ہے، تو اب آپ بتائیے زیادہ پیسے والا بہتر ہے یا کم پیسے والا بہتر ہے؟ تو اصل چیز جمع کی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ایک آدمی 10,000 کا سوٹ پہنتا ہے اور کیا ہے، جسم ڈھانپ رہا ہے، اور ایک آدمی 3,000 کا سوٹ پہن رہا ہے اور کر کیا رہا ہے، جسم ڈھانپ رہا ہے۔ چلیے میں اس سے اگلی مثال دیتا ہوں، خیر مما یجمعون، ہوا خیر مما یجمعون، جمع بہتر نہیں ہے، بولیے جمع بہتر ہے؟ آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ جمع کیا ہوا ہے، اس میں اس کا کتنا ہے جو اس نے کھا لیا، جو لگا لیا، جو کھا لیا، باقی تو وہ چھوڑ جائے گا، اب پچھلے وارث بن جائیں گے، اس کا کوئی حصہ۔ اور یہ کام وہ بھی کر رہا ہے جس کے پاس 1 روپیہ بھی جمع نہیں، وہ کھا بھی رہا ہے اور لگا بھی، تو مقصد کے اعتبار سے برابر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو یہ کون سی بڑی ہوگی جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تو بڑا آلہ ہے؟ کس وجہ سے آلہ ہے جی؟ کس وجہ سے آلہ ہے کہ جمع ہے؟ چلیں بینک کے لاکر کی چابی نوکر کے پاس ہوتی ہے تو کیا خیال ہے، اس کو تنخواہ کی خوشی ہوتی ہے یا جمع والے پیسے کی خوشی ہوتی ہے؟ تنخواہ کی خوشی کیوں ہے کہ میں لگاؤں گا، اور وہ جو جمع ہے وہ کسی کام کا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم قرآن و حدیث پر لگاؤ گے یا جو قرآن حدیث کا علم حاصل کرو گے، یہ تمہاری جمع شدہ رقم سے بہتر ہے، کیونکہ قرآن اس جہان میں بھی کام آئے گا، اگلے جہان میں بھی کام آئے گا۔ باقی تمہارا کچھ اگلے جہان میں کام، جو دنیا میں رہ گیا وہ رہ گیا۔ اچھا جی، اب چلیے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ قرآن اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اور حضور سب سے بڑی رحمت ہے۔ اچھا جی آگے، کل اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، آپ فرما دیجئے بھلا بتاؤ تو جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، بولیے جو رزق اللہ نے تمہارے لیے۔ اب آپ کہیں گے رزق تو نیچے سے آتا ہے، تو میں کہوں گا سارا کچھ اوپر سے ہو رہا ہے، بولو سارا کچھ ہاں جی اوپر سے آتا ہے۔ دیکھیے انتم تزرعونہ، سورۃ الواقعہ، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زراعت کھیتی باڑی تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے نہیں جی ہم کر رہے ہیں، تو پھر ایک دانے کا سٹا بنانے والا کون ہے؟ بولو نا، گندم کے موسم میں گندم کا سٹا اور منجی کے موسم میں، تو کیا یہ ہماری زراعت ہے یا رب کی زراعت ہے؟ رب کی زراعت ہے۔ تو اللہ کہتا ہے رزق تو تمہیں میں دے رہا ہوں، بولیے رزق تو میں دے رہا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، پر بڑی توجہ سے مثال سمجھنی پڑے گی۔ اگر کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو، سائنسدان کو آپ ایک کھیت میں لے جائیں، پیلی میں لے جائیں اور اس کو کہیں کہ اس کے اندر سبزی بھی ہے، تربوز بھی ہیں، خربوزے بھی ہیں، اس کے اندر گندم بھی ہے، اور اس کے اندر منجی بھی ہے، اس کے اندر باجرہ بھی ہے، اس کے اندر مکئی بھی ہے، اور اس کے اندر جناب وہ جنتر بھی ہے، جنتر بھی ایک فصل ہوتی ہے، اور اس کے اندر برسیم بھی ہے، اور اس کے اندر وہ سائی وال سے آگے چلے جائیں کپاس بھی ہے، تو وہ کہے گا تو کیا پاگل والی بات کر رہا ہے، دیکھو یہ تو صرف مٹی ہے، آنکھ میں ڈالو تب بھی مٹی ہے، کپڑوں پہ ڈالو تب بھی مٹی، اس میں یہ سارا کچھ کیسے آ گیا؟ اب یہ بات اس کی سمجھ میں، مگر اگر آپ ذمہ دار کو لے آئیں تو کہے گا جی ہاں اس میں سب کچھ ہے، کیونکہ ذمہ دار جانتا ہے اس حقیقت کو کہ اندر سب کچھ ہے، بولو نا یار اندر سب کچھ۔ اب آپ کو بات بتاؤں، جن کے قرآن اندر نہیں اترا، بولو جن کے قرآن اندر نہیں اترا، انہوں نے دیکھ کر کہا ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ قرآن ایسی ایسی مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ قرآن ان کے اندر نہیں اترا۔ اور جن کے قرآن اندر نہیں اترا تھا انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ اور جن کے اندر قرآن نہیں اترا تھا انہوں نے قرآن سن کر یہ بھی کہا، انہوں نے قرآن سن کر
یہ بھی کہا کہ بھائی ہم اس سے بہتر لا سکتے ہیں، اور انہوں نے قرآن سن کر یہ بھی کہا کہ یار یہ قرآن سن کر تمہارا کون سا ایمان بڑھ گیا ہے اور تمہارے ایمان میں کون سا اضافہ ہوا ہے، تو یہ ان کے بولو قرآن اندر نہیں اترا تھا، اور جن کے اندر قرآن اترا ان کی قبروں سے بھی قرآن کی تلاوت کی آوازیں آئی ہیں۔ جن کے اندر قرآن اترا ان کو پتہ چل گیا کہ اس جہان کی کامیابی بھی قرآن میں ہے، اگلے جہان کی کامیابی بھی قرآن میں ہے۔ جن کے قرآن اندر اترا اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آئی ہے۔ جن کے قرآن اندر اترا اس حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کو سنا اور سن کر کفر چھوڑ کر اسلام کے علمبردار بن گئے۔ تو جن کے اندر قرآن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اس قرآن میں ہے۔ بولیے سب کچھ اس قرآن میں۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، بات قرآن سے ہو رہی تھی، قرآن کی ہو رہی تھی، یہ رزق کی کہاں سے آ گئی کہ کل ارائیتم، آپ نے بھلا بتلاؤ تو صحیح، آپ ان سے پوچھئے کہ بتلاؤ تو ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ رزق آسمان سے نازل کرتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن اور رزق کا جوڑ بڑا ہے۔ بولو قرآن اور رزق کا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم قرآن پہ عمل کرو گے میں رزق کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اکیلی سورہ واقعہ بھی پڑھتے رہو تب بھی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اچھا جی، تو اللہ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اور تم اس میں سے بعض کو حلال کر لیتے ہو اور بعض کو، یہ مشرکین کی بڑی گندی عادت تھی، کہتے تھے جی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ نہیں جائز ہے۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، پوچھئے اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذین، کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، کہ یوم القیامتی، ان کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، ارے اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل و کرم فرماتا ہے۔ یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے تک تم توبہ کر لو میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ اور یار ادھر دیکھ، تو نو تلاش کر رہے ہیں کہ یہ وچوں اللہ دین دا چراغ نکلنا ہے۔ گل سن میری، میں کہہ رہا ہوں بھائی اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تو بڑے فضل کیے ہیں تم پر، بڑی رحمتیں کی ہیں، اپنا محبوب وہ دیا ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، قرآن وہ دیا ہے جو کلاموں کا بادشاہ ہے، تمہیں اسلام وہ دیا ہے جو سارے مذہبوں کا مجموعہ ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ شاہ جی، میں کہا ہاں جی، کہتا تم کہتے ہو کہ اہل کتاب کی لڑکی سے مسلمان لڑکا شادی کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، مسلمان لڑکا شادی، تمیز سے بیٹھو، تو مسلمان مرد تو کر سکتا ہے، مسلمان لڑکی سے کافر کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تمہارے ہاں حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی اس کی ایک مذہبی وجہ ہے۔ بولو کون سی وجہ ہے؟ میں نے کہا اگر مسلمان کی لڑکی عیسائی کے گھر جائے تو عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بھائی بولو تو صحیح نا، اور ہمارے نبی کو بھی، قرآن کو بھی، چونکہ نہیں مانتا تو بکواس بھی کرے گا، خلاف بھی بولے گا، تو جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتایا تھا نا میں نے، ایک سنی لڑکی کا نکاح شیعہ سے ہوا، اور اس لڑکی نے مجھے خط لکھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور میرا خامد شیعہ ہے، 1 بیٹی ہے۔ اب یہ صبح روزانہ اٹھ کے میرے ایک بیٹے کو کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق پہ لعنت ڈالو، اور دوسرے بیٹے سے کہتا ہے عمر پہ لعنت ڈالو، اور میری بیٹی سے کہتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ پہ لعنت ڈالو۔ اور اس نے مجھے لکھا اور میں نے وہ رو رو کے پڑھا اور رو رو کے مقتدیوں کو سنایا۔ میں نے کہا خدا کے لیے ہوش کرو کہ بیٹی کس کو دے رہے ہو۔ اچھا، اب وہ کہتی ہے کہ یہ تو لانتے ڈلوا کے چلا جاتا ہے، میں 24 گھنٹے روتی رہتی ہوں اور مرنے والی ہو گئی ہوں، میرے ماں باپ کو پتا تھا کہ یہ دشمن اسلام ہے، پھر بھی رشتہ دے دیا کہ نہیں جی شادی تو بعد ٹھیک ہو جائے گا، شادی تو بعد ہے۔ اب وہ پوچھ رہی تھی کہ 3 بچے ہو گئے، میں کیسے ٹھیک کروں، یہ تو روزانہ لانتے ڈلوا رہا ہے۔
تو اگر ہماری لڑکی مسلمان کی لڑکی کسی کافر کے گھر جائے تو وہ سکھ پا سکتی، پر اگر عیسائی لڑکی مسلمان کے گھر آ جائے، ہم حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی ماں مریم کو بھی لاکھوں سلام کرتے ہیں، اس کو ہمارے گھر کوئی تکلیف ہے؟ اگر یہودیوں کے گھر مسلمان کی لڑکی جائے تو وہ تو حضرت عیسیٰ کو حرام زادہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، وہ حضرت مریم پر زنا کی تہمتیں لگاتے ہیں، اور ہم حضرت عیسیٰ اور مریم کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اور یہودی حضرت عمر کو نہیں مانتے، گالیاں دیتے ہیں، شیعوں سے بہرحال کامی ہیں پر گالیاں دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو بھی۔ تو ہماری لڑکی ان کے گھر رہ سکتی، پر یہودن اگر آ جائے تو ہم تو حضرت عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، حضرت عزیر پر بھی۔ لہذا مذہب اسلام اللہ کہتا ہے وہ مذہب ہے جو سارے مذہبوں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ہے جی ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل فرماتا ہے۔ اب اس فضل میں، اس رحمت میں کہیں کوٹھیوں کی دوڑ بھی ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ کہیں زیادہ مال جمع کرنے کی بھی دوڑ ہے؟ اب سارے نہیں بول رہے ہو۔ کہیں بڑی گاڑی کی بھی دوڑ ہے؟ تو پھر الٹے راستے پہ نہیں چل پڑے ہم؟ الٹ نہیں ہو گیا کام؟ جس کو زندگیاں دینی تھی اس کو کیا رکھا ہے؟ دکان سے بچے 15 منٹ، آؤ جی نماز پڑھو، ٹائم لا رہے، مولوی صاحب جلدی پڑھاؤ، جانا بھی ہوتا ہے، خطاب تھوڑا کیا کرو، جانا بھی ہوتا ہے، دکان کے بھی مسئلے ہیں، اور تمہارے بچوں کا بھی یہی حال ہے، وہ 15 منٹ دیتے ہیں فجر کی قرآن کو اور 8 گھنٹے سکول کو، جبکہ 8 گھنٹے قرآن کے ہونے چاہیے تھے، 15 منٹ سکول کی کیا اوقات ہے؟ ساری کامیابیاں تو اللہ نے قرآن میں رکھی ہوئی ہیں، پر کیوں نہیں بچہ آ رہا جی، نماز نہیں پڑھ رہا، درس نہیں سن رہا، بھائی قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ جی پیپر ہو رہے ہیں، ایتھے اٹھ گیا ہونا ہے، وہ نہیں بیٹھا ہے، وہ جی کی ہو گیا ہے؟ دیکھو قیامت آ گئی ہے، ایک قبر دا بھی تو پیپر ہے نا، قیامت دا بھی تو پیپر ہے نا، اوندا حل اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ تو سارے جہانوں کی کامیابی قرآن میں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا، اس پہ شکر کرو گے تو سارے مسئلے سیٹ ہو جائیں گے۔ بولو سارے مسئلے۔ وہ یار ایک آیت تو رہ گئی، چلو صرف ترجمہ ہی کر دوں، وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، شان یہ یعنی کسی بھی شان میں، کسی حال میں، وما نتلو منہ من قرآن، اور نہ آپ تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کچھ قرآن، ولا تعملون، اور اے لوگو تم جو عمل کرتے ہو، عمل جو بھی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، اللہ تم پر گواہ ہے، یعنی میرے محبوب آپ جس حال میں ہوں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بھائی شاہد کا معنی دیکھنا، گواہ وہی ہوتا ہے نا جو دیکھ رہا ہو، تو فرمایا میرے محبوب آپ جو تلاوت کرتے ہیں نا وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ شان عظیم عمل کو کہتے ہیں، یعنی اے میرے محبوب آپ جو بھی کریں، جس عمل سے آپ سے جو عمل جڑ جائے، جس عمل کی نسبت آپ سے ہو جائے وہ عمل بھی عظیم ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ استفیدون فیہ، جب بھی تم شروع ہوتے ہو کسی کام میں، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، من مثقال ذرۃ، اور نہیں چھپا ہوتا آپ کے رب سے من مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، اور آسمان میں۔ ارسطو جیسے جاہل نے کہا کہ اللہ کو صرف اپنی ذات کی خبر ہے اور کسی چیز کی خبر ہے، اور معاذ اللہ، اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا جی اللہ بڑے بڑے کاموں کی خبر رکھتا ہے، چھوٹے کاموں کی نہیں، مگر آپ سمجھے مسلمانوں، آپ کا رب من مثقال ذرۃ، ذرہ ذرہ، اور اس کو ذرہ پڑھیں، ذرہ ذرہ، ذا کے نیچے زیر کریں تو پھر وہ جو ککی کیڑی ویکھی کدے، اب بالکل باریک، بڑی پوری، بڑی مشکل سے دیکھنی پڑتی ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی چال بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی میرے سامنے ہے، فی الارض زمین کے اوپر بھی اندر بھی، ولا فی السماء، اور نہ کوئی آسمان میں ہے، اور ولا اصغر من ذالک، نہ کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے، ولا اکبر، اور نہ کوئی ذرے سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
بولو جی سب کچھ روشن کتاب میں وما یعزب، اور تیرے رب سے یہ کچھ بھی چھپا ہوا وما یعزب، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ ذرے ذرے سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے. اور قرآن میں آ رہا ہے کہ جو پتا گرتا ہے اللہ اس پتے کو بھی دیکھ رہا ہے. اب اس دیکھنے میں ایک مزہ آ گیا اگر سبحان اللہ کہو. اگر ہم کسی کی خاطر قربانی دیں اور اس کو پتہ ہی نہ چلے، بولو اس کو تو دوبارہ کرنے کو دل ہے. جنہوں نے عمران خان کی خاطر گولیاں کھا دیا نے، لتر کھا دے نے، خان صاحب نے ان کو فون بھی اور پتہ بھی لگ گیا کہ ان کے اپنے بیٹے تو لندن میں موج کر رہے ہیں. لوگوں کی بیویاں بیچاری بچے لے کے آ گئیں، ان کی بیوی باہر ہے نہیں نکلی. تو جذبے میں کمی آتی ہے نا. اگر کوئی زخمی ہو اور خان صاحب پوچھنے چلے جائیں تو کہے گا خان صاحب جان بھی دینے کو تیار ہوں. بولو نا. اگر کسی خاتون کا حال پوچھنے اس کا لیڈر آ جائے تو بڑی خوش ہوگی کہ میرے قائد محترم تشریف لے آئے. اور اگر پتہ چل جائے کہ ہم جو مرضی کر لیں ہمارے لیڈر کو اس کی خبر ہے تو کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو میں، لہذا خوش ہو کے نماز پڑھو، خوش ہو کے درس قرآن سنو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مت گناہ کرو کہ اللہ نہ کرو دودھ میں ملاوٹ کے اللہ، اور نہ ناب تول میں کمی کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.